دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز کہانی پیش کرتے ہیں۔ راحیل میری دوسری بیوی کے پہلے شوہر سے تھا۔ جڑواں بیٹوں کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ میری پہلی بیوی بچ نہ سکی۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اماں فوری طور پر خیر النساء کو بیاہ کر میری دلہن بنا کر لے آئیں، اور یوں راحیل بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ پہلے دن اماں نے اس کا تعارف کرواتے وقت کہا، بیٹا خیر النساء بہت اچھی عورت ہے اور دکھی بھی ہے، تیرے گھر اور بچوں کو بہت پیار سے سنبھال لے گی، بس اپنے بچوں کی خاطر تجھے اس کے لڑکے کو بھی گھر میں برداشت کرنا ہوگا۔ اب وہ اس بدذات کو بھلا کہاں چھوڑے۔ اماں کی اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ لگا دی، دل کے ایک کونے میں کینہ پلنے لگا۔ راحیل بہت تمیزدار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی کہ میرے سرد رویے کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا اور میرے رویے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح جب میں ناشتے کے لیے کھانے کی میز پر آتا تو راحیل بھی انتہائی تمیز کے ساتھ السلام علیکم ابا جان کہتا اور بھاگ کر میرے آگے اخبار رکھتا۔ میرے دل میں لگی گرہ ڈھیلی ہوتی کے ساتھ ہی آواز آتی، ارے بدزاد چل اپنی ماں سے کہہ جلدی ناشتہ لائے، میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام کے ساتھ راحیل کے سر پر پیار دینے کے لیے اٹھتا، ہاتھ وہیں میری اپاہج سوچ کے ساتھ لڑکھڑاتا اور شکست کھا کر ڈھیر ہو جاتا۔ خیر النساء نے میرے گھر اور بچوں کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت صابر عورت تھی، کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن راحیل اس سے پوچھ رہا تھا، امی جان یہ بدذات کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم کان بن گیا۔ میری سماعتیں شدت سے خیر النساء کے جواب کی منتظر تھیں۔ مسکرا کر کہنے لگی، جب کوئی بہت پیارا لگے اور نظر لگنے کے ڈر سے آپ بتانا نہ چاہیں تو اسے بدذات کہتے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا راحیل بہانے سے سارا دن اماں کے ارد گرد پھرتا رہا۔ کبھی جائے نماز بچھا کر دے رہا ہے تو کبھی ذرہ سے کھانسنے پر پانی کا گلاس ان کے آگے رکھ رہا ہے۔ اماں کی آواز آئی، ارے بدذات کیوں میری جان کھا رہا ہے؟ ڈرامے باز، جا دفع ہو جا کر کچھ پڑھ لے، کیا جاہل رہ کر میرے بیٹے کے مال پر عیش کرتا رہے گا؟ راحیل نے کھٹ سے اماں کے گلے میں باہیں ڈالی، چٹا چٹ ان کی گال پر پیار کیا، اچھا پیاری دادی جان کہا اور بھاگ گیا۔ میں وہیں اماں کے تخت کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں ہلکی سی نور کی چمک نظر آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ کیسے بدقسمت تھے ہم ماں بیٹا اور کیسے خوش بخت تھے وہ ماں بیٹا۔ خیر النساء نے بچے کے دل میں نفرت کی گرہ نہیں لگنے دی اور میری ماں مجھ اونچے لمبے مرد پیشے کے اعتبار سے وکیل کے دل میں کس آسانی کے ساتھ گرہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے جوتے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھے جوتے میری کمزوری تھے۔ میرے وارڈروب میں ایک سے بڑھ کر ایک جوتا موجود تھا۔ راحیل بہت شوق سے میرے جوتے پالش کیا کرتا۔ کئی بار میں نے اسے بڑے دل جمعی سے جوتے چمکاتے دیکھا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میرا دل خوش ہو جاتا جوتے دیکھ دیکھ کر۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خوش ہو کر صرف اتنا کہا، واہ راحیل کمال کر دیا تم نے، اور اسے 500 کا نوٹ انعام کے طور پر دے دیا۔ بھاگا اماں کے کمرے میں گیا، دادی دیکھیں ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ گھر کے ملازمین سے لے کر گھر میں آنے والے ایک ایک مہمان کو بتاتا کہ ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ اماں نے کہا، ہاں بدذات دفع ہو جا، پھر منہ پھیر لیا۔ کاش اماں اسے خیر النساء کی خاطر ہی ایک بار گلے سے لگا لیتی، جس نے ان کے پوتوں کو اپنے جگر کے ٹکڑے سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ اماں کی لگائی ہوئی نفرت کی دھیمی آنچ پر میری انا کا بت پکتا رہا۔ خیر النساء کی میرے بچوں اور گھر کے ساتھ بے پناہ محبت اور احسان بھی انا کے اس بت کو توڑ نہ پایا۔ راحیل کی تمام خوبیوں کے باوجود میں نے کبھی اسے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ ہاں، مگر میں نے اس پر خرچ کرنے یا اس کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ خیر النساء اتنے ہی میں مطمئن تھی۔ وقت گزرتا رہا،
بچے بڑے ہو گئے۔ عمر اور علی میرے جڑواں بیٹے تھے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ راحیل نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ میرے بہت چاہنے کے باوجود وہ پڑھ نہیں سکا۔ سارے محلے کا لاڈلا تھا، صبح کا گھر سے نکلا شام کو گھر آتا، اکثر ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی، جانے کہاں سے چوٹ لگوا کر آتا تھا۔ خیر النساء نے میرے دریافت کرنے پر کہا فکر نہ کریں، مجھے بتا کر جاتا ہے، میری اس پر نظر ہے۔ وقت نے اماں کو ہم سے چھین لیا۔ آخری وقت میں راحیل نے اماں کی بہت خدمت کی، کئی بار اپنی گود میں اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں اس نے ہسپتال کے بیڈ پر جاگ جاگ کر گزارتی۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا یہ راحیل، حالانکہ اب اس کو بدذات کا مطلب بھی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ مرتے وقت اماں کے ہاتھ راحیل کے آگے جڑے ہوئے تھے، جنہیں چوم کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اماں کی آنکھیں بند کی اور میرے ساتھ انہیں لحد میں اتارا۔ میرے دونوں بیٹے چاہنے کے باوجود دادی کی آخری رسومات میں شریک نہ ہو سکے۔ اس دن اماں کی لگائی ہوئی گرہ ڈھیلی ہو گئی، بالکل ڈھیلی۔ بس ایک بار راحیل کو گلے سے لگانے کی دیر تھی کہ کھل جاتی، مگر انا کو شکست دینا کہاں میرے بس میں تھا۔ عمر اور علی نے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادیاں کر لی اور ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار ملنے کے لیے آ جاتے۔ گھڑی پر سوئیوں کا رقص جاری تھا۔ اب کے وقت کا پاؤں میری قسمت پر تھا۔ مجھے اپنی کارکردگی پر ایک بہت بڑا ایوارڈ ملنے والا تھا کہ مجھے فالج ہو گیا۔ چمکتے بوٹ پہننے والے پاؤں مفلوج ہو گئے۔ کیا عثمان شاہ ننگے اور ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ ویل چیئر پر ایوارڈ وصول کرے گا؟ جس انا کے بت کو میں نہ توڑ پایا، اللہ نے اسے توڑ ڈالا۔ نوکروں کی فوج کے باوجود راحیل میرے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ تقریب والے دن اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بہترین لباس پہنا کر تیار کیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار کرتا ہو، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت کالے چمڑے کے بوٹ میرے پاؤں میں پہنانے لگا، جو کہ اسپیشل میرے پاؤں کے لیے بنے تھے۔ مجھے جوتوں کی بہت پہچان تھی۔ جوتے کسی بہت مہنگی کمپنی پر آرڈر دے کر بنوائے گئے تھے۔ ایوارڈ کے لیے میری ویل چیئر چلانے کے لیے اسپیشل انتظام تھا، مگر راحیل خود میری ویل چیئر چلا کر اسٹیج پر لایا۔ ایوارڈ ملنے کے بعد میرے گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگا آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی بابا۔ میں کہنا چاہتا تھا، میں بہت بار راحیل سے کہنا چاہتا تھا آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، مگر کبھی نہ کہہ سکا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا، کیونکہ میرے کان میں اماں کی آواز آج بھی گونجتی، بدذات۔ آج شاید میری انا کا امتحان تھا۔ ایوارڈ کی تقریب کے بعد راحیل مجھے جوتوں کی ایک فیکٹری میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ہر کوئی راحیل کو سلام صاحب کہہ رہا تھا، اور پھر راحیل مجھے ایک دفتر میں لے گیا جہاں ایک بہت خوبصورت بزرگ بیٹھے تھے۔ راحیل کو دیکھتے ہی اٹھ کر آئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا مبارک ہو عثمان شاہ صاحب، اللہ کو کوئی تو آپ کی بات پسند آئی ہوگی جو اس نے آپ کو راحیل جیسا بیٹا دیا۔ یہ آپ کے بیٹے کی فیکٹری ہے۔ آپ کا بیٹا دنیا کا سب سے مشہور و معروف شو میکر ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری پسند کے بہت مہنگے جوتے خراب ہو گئے تھے۔ جوتے اٹلی کے تھے اور واپس کمپنی میں بھیجنے میں بہت وقت لگتا۔ راحیل نے بڑے ماہر موچی بابا جی کو ڈھونڈ کر ان سے میرے جوتے مرمت کروائے۔ یہ وہی جوتے تھے جن پر خوش ہو کر میں نے اسے 500 کا نوٹ انعام میں دیا تھا۔ بابا جی کی مہارت دیکھتے ہوئے میرے شوق کی خاطر راحیل نے ان سے جوتے بنانے کا فن سیکھا، اور اب راحیل کے بنائے جوتے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یورپ سے امراء راحیل کو اپنے جوتے بنوانے کے لیے بلاتے، مگر وہ مجھے اور اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی نہیں گیا۔ بابا جی نے ساری کہانی سنائی۔ اس وقت راحیل کے پٹی بندھے ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ اس کے ہاتھوں میں چبھنے والی سوئیاں کیلیں میرے سارے جسم میں چھید کر گئیں۔ میرے جسم میں سوئیاں ہی سوئیاں چبھتی تھیں۔ کون نکالے گا انہیں؟ کیا میری توبہ میرے زخم بھر پائے گی؟
गिरह खुल गई थी। अना का बुत टूट चुका था। मैंने राहील के सामने हाथ जोड़ दिए, उस राहील के सामने जिसे अम्मा बदजात कहती थीं। राहील ने मेरे आंसू साफ किए, मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मेरे सब दोस्तों के पास अब्बू थे। नानी मुझे अल्लाह से दुआ मांगने का कहती और मैंने बहुत बार अल्लाह से दुआ मांगी। आप मेरी दुआओं का समर थे अब्बा जान, मेरे अल्लाह का इनाम थे। मैं आपसे मोहब्बत भला कैसे ना करता। आप मुझे बहुत प्यारे हैं अब्बा जान। आपकी नजरे करम 500 का वो एक नोट, वो मेरी जिंदगी की किताब का सबसे बेहतरीन नोट बन गया, जिसने मेरी जिंदगी ही बदल डाली। मैं अपने अब्बा का पसंदीदा बेटा बनना चाहता था और वो मैं बन गया बाबा जान। वो वाकई मेरा सबसे प्यारा बेटा बन गया था। खैरुन्निसा पास बैठी रो रही थी, मगर उसकी पेशानी चमक रही थी। वो राहील की माँ थी। उसने राहील को मोहब्बत करना सिखाया था। काश मेरी माँ ने भी कभी मेरे सामने उसे बदजात ना बोला होता, मुझे भी उससे मोहब्बत करना सिखाया करती। उस रात जब राहील ने अपने हाथों से बनाए हुए मेरे बूट उतार कर मुझे बेड पर लिटाया, तो जिंदगी में पहली बार मैंने उसका मुंह चूम कर कहा, तुम मेरे बेटे हो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये किस्सा आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल राहे हयात ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।